بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. مدحت اس کی کیوں نہ کریں جو مدحت کا حقدار بھی ہے. مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ مدحت کا حقدار بھی ہے. بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے. تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے. رحمت کا گہوارہ بھی ہے. طائف کا بازار بھی ہے. رحمت کا گہوارہ بھی ہے. طائف کا بازار بھی ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا
بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے۔ حضرات، اب میں بغیر کسی تاخیر کے محترم سید جنید غزنوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب شروع کریں۔ محترم سید جنید غزنوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آپ سب حضرات کا اور بالخصوص اس مجلس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ حضرات کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ میرے لیے اس طرح کی دعوتوں میں ہمیشہ سے ایک کشش موجود ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ جور و جفا کی دنیا ہے اور یہ مکر و ریا کی دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں ایسی دعوتیں جن میں وفا ہو، جن میں خلوص اور سادگی ہو، جو تکلف اور تصنع سے پاک ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ایک کشش ان کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اس دور میں وہ وقت غنیمت ہے اور وہ لوگ غنیمت ہیں جو اللہ تعالی سے رشتے کی بنیاد پر کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے چاہنے والوں سے محبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ یا اللہ، تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، اور یا اللہ ان لوگوں کی محبت کی بھی بھیک مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کو تو نے اپنا درد عطا کیا ہے، جن کے دل میں تو نے کسک دی ہے، ان کی محبت بھی مانگتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت بھی مانگتے ہیں جن سے تیرا قرب ملتا ہے۔ تو ایسی ہر مجلس غنیمت ہے اس دور میں۔ میں جب بھی کسی ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں تو کتنی احادیث ہیں جو لوح دماغ پر ابھرنے لگتی ہیں۔ ترمذی شریف قیامت کے روز اللہ تعالی پکار کے یہ کہیں گے کہ این المتحابون بجلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ آواز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں محض میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اکٹھے ہوا کرتے تھے. لہم منابر من نور، آج میں ان کو نور کے منبروں پر بٹھاؤں گا، اس لیے کہ وہ محض میری خاطر دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے. اور آج ان کے مراتب پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، ان کو وہ درجے عطا کروں گا. دوستو، بزرگوں، اس مادہ پرستی کے دور میں اس طرح آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، اور اپنے اس رشتے کو جو دینی رشتہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، اسے بہت عزیز سمجھتا ہوں. یہ میرے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ دینی رشتے کو دنیا کے ہر دوسرے رشتے سے عزیز جانو. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو مادہ پرستی کا دور ہے، اس میں ہر ملاقات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اور ذاتی منفعت کے بغیر بہت مشکل ہے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں مل بیٹھے. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ طائس عبد الدرہم طائس عبد الدینار ان اوتیا راضیا وان لم یعطا ساخطا. درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا، ان اوتیا راضیا، جہاں سے مال ملتا ہے بس وہی راضی ہوتا ہے، اور اگر مال نہ ملے تو بگڑنے لگتا ہے، پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں. تو اس دور میں یوں اکٹھے ہونا، یہ تو تمہید تھی اس قابل قدر مجلس کے لیے. موضوع گفتگو جس پہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں جو تبدیلی معاشرے میں برپا کی، اس کے خد و خال کیا ہے، وہ کس قدر جامع اور ہواگیر تبدیلی تھی. دنیا میں انقلابات دوستوں بہت سے آئے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ وہ سب انقلابات ادھورے اور ناقص ہیں. کچھ انقلابات اور کچھ تبدیلیاں محض سیاسی ہیں، کچھ محض اقتصادی ہیں، کچھ صرف ثقافتی ہیں، کچھ صرف روحانی ہیں، کچھ صرف طبیعیاتی ہیں، کچھ صرف مابعد الطبیعیاتی ہیں، ناقص اور ادھوری ہیں. لیکن اگر آپ اس محمدی انقلاب پہ ایک نگاہ ڈالیں جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں برپا کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر جامع اور کس قدر ہواگیر انقلاب ہے. اور زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اس انقلاب میں چھوڑ دیا گیا ہو. یہ انقلاب بیک وقت سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، طبیعیاتی بھی ہے، اور مابعد الطبیعیاتی بھی ہے. ایسا جامع اور ہماگیر انقلاب ہے جو اس دنیا کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشا تھا. تو اس انقلاب کا کچھ تھوڑا سا جائزہ اس مختصر سے وقت میں. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں اس انقلاب کے لیے محمدی انقلاب کی اصطلاح کیوں استعمال کر رہا ہوں اور اسے اسلامی انقلاب کیوں نہیں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بہت سے پیغمبروں نے اپنے معاشروں میں انقلاب برپا کیے. حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، اور جو انقلاب وہ لے کے آئے وہ سب اسلامی انقلاب تھے. جس طرح نبوت اپنے تمام ارتقائی مراحل سے گزر کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں اپنی آخری ارتقائی منزل میں جا پہنچی ہے، اور سب نبوتوں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ، کہ کوئی آپ کا ہم پلہ اور آپ کا سہیم و شریک
اس نبوت کے مقام میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمام اسلامی انقلابوں کی وہ آخری ارتقائی منزل ہے جسے میں محمدی انقلاب سے موسوم کر رہا ہوں، اور اس انقلاب کے لیے یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ولا نظیر لہو ولا ند لہو ولا مثال لہ، کہ کوئی دوسرا انقلاب اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے اصطلاح محمدی انقلاب کی استعمال کر رہا ہوں۔ کس قدر جامع اور کس قدر ہماگیر انقلاب، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، دنیا میں جو انقلابات آئے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جانیں ان انقلابوں میں ضائع ہوئی، اور پھر جو انقلاب رونما ہوا ناقص اور ادھورا ہوا۔ اپنے آقا کے انقلاب کو دیکھیے، کل 250-300 تمام مورخین کے اختلافات کو اکٹھا کر لیا جائے تو لوگ مقتول ہوئے اس انقلاب میں، اور جو انقلاب برپا ہوا وہ جامع اور ہماگیر اور مکمل سب زندگی کے شعبہ حیات پہ چھایا ہوا انقلاب۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کا جائزہ اگر آپ لیتے جائیں، کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو صرف عقلی ہیں، کہ جو عقلی صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چڑھانے کی بات ہوئی ہے، مگر جو روحانی قابلیتیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں ان کو انقلابیوں نے نہیں چھیڑا ہے اور یوں ہی رہنے دیا ہے۔ اور کچھ انقلاب ایسے ہیں جنہوں نے سارا زور روح پہ لگا دیا ہے اور عقل کی طرف وہ گئے ہی نہیں۔ روح کو تو مانجنے میں اتنی محنت صرف کر دی اور اوپر کی بتی بجھی ہوئی رہی، بند رہی۔ یہ دو طرح کی چیزیں انقلابات میں ملتی ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کی طرف دیکھیے، قرآن آپ کے فرائض کا بار بار ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ روحانی تزکیہ بھی کرتے ہیں، ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، یعنی جو روحانی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی پروان چڑھاتے ہیں اور جو عقلی قوتیں ہیں ان کی نشو و نما کا بھی بندوبست فرماتے ہیں، روحانی تزکیہ بھی فرماتے ہیں کہ روح کا میل کچیل کس طرح صاف ہوتا ہے، کس طرح قدورتیں دھلتی ہیں، دل کی سیاہیاں کس طرح چھٹتی ہیں، انوار کیا ہے، رحمت کیا ہے، برکت اور سکینت کیا ہے، کس طرح یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب روحانی کس طرح ملتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک پالش ہوتی ہے جس سے وہ چیز صاف ہوتی ہے اور نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قلوب کے لیے پالش کا کام کرتا ہے، اس سے دل نکھرتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں، ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ الشیطان جاسب علی قلب ابن آدم اذا غفل وسوس واذا ذکر خنس، روحانی تربیت ہو رہی ہے۔ شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مار کے بیٹھتا ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان اٹھ کے بھاگتا ہے اس جسم سے، جب آدمی غافل ہو جاتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہی شیطان۔ یہ روحانی تزکیہ ہو رہا، کتاب و حکمت کی تعلیم تو چل ہی رہی ہے لیکن ساتھ روحانی تزکیہ چل رہا۔ عبادت کی صورت تو آپ بتا ہی رہے ہیں، ساتھ عبادات کی حقیقت بھی بتا رہے ہیں، توجہ اللہ بھی بتا رہے ہیں، للہیت بھی بتا رہے ہیں، خشوع و خضوع بھی بتا رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صلاۃ میں بات ختم نہیں ہو گئی کہ نماز پڑھتے ہیں، جن کو نمازوں میں خشوع حاصل ہوتا ہے فلاح ان مومنین کو ملتی ہے۔ تو روحانی نشو و نما اور عقلی تربیت یہ واحد انقلاب ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں صلاحیتوں کو ساتھ لے کے آپ چلتے ہیں۔ یہ انقلاب اقتصادی بھی ہے، جیسا میں نے عرض کیا، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اقتصادی معاملات اس محمدی انقلاب میں بہت دیر سے شامل ہوئے اور ابتدا میں یہ انقلاب محض روحانی تھا، اخلاقی تھا، ماں بعد طبیعیاتی تھا، آپ صرف آخرت کی بات کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جو معاش کا مسئلہ ہے اس کو اسلامی انقلاب نے پہلے دن سے اس پہ نظر رکھی ہے۔ ابتدائی مکی صورتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے،